پہلے بارہا یہاں اس اجلاس میں آنا ہوا ہے. مولانا مفتی اسرار صاحب کاندھلوی جو یہاں رہ کر گئے ہیں، شاید آپ کے علم میں ہو اس بات کا. میں ان کے سامنے بھی کئی مرتبہ حاضر ہوئی ہے یہاں. آئیے بلا تمہید چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت کر لیں. جی تھوڑا سا ایکو دے دو. مولانا جابر فرحت صاحب بالکل تازہ کلام، شاید پہلے کبھی سنا ہوا آپ نے. سماعت کر لیں کہ کل خلقت کا، ریپیٹ کریں ذرا سے. کل خلقت کا، کل خلقت کا کون خدا ہے، کل خلقت کا کون خدا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. کل خلقت کا کون خدا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. کل خلقت کا کون خدا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. چاروں طرف کس کا جلوہ ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. 2 منٹ کے لیے اگر آدمی 24 گھنٹے میں صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے مراقبے میں بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ تیرا وجود اللہ نے کیسے بنایا، تجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اتنی ساری نعمتیں تجھے عطا فرما دی، اس پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں. سماعت کر لے. اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیں. ویسے تو یہاں پہلے ہی کچھ چند افراد بیٹھے ہوئے. میری جہاں تک آواز پہنچتی ہے بڑھانا کے لوگوں، آپ کا اپنا اجلاس، آپ کا اپنا جلسہ، آپ تشریف لائے، اپنے گھروں سے نکلے. اور 12 بج چکے ہیں، اب تک تو آدھا جلسہ مکمل ہو جانا تھا آج کی اس نشست کا. آئے سماعت کریں. جی کہ چاروں طرف کس کا جلوہ ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. اور فرش زمین سے عرش بری تک کوئی بھی تو ستون نہیں، کوئی بھی تو ستون نہیں. مفتی غلفان صاحب دامت برکاتہ یہاں تشریف فرماتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک مصرع آپ تک پہنچاؤں، حفاظت کریں اس کی. اچھا لگے تو سبحان اللہ بولیں. کہ فرش زمین سے عرش بری تک کوئی بھی تو ستون نہیں، کوئی بھی تو ستون نہیں. فرش زمین سے عرش بری تک کوئی بھی تو ستون نہیں، کوئی بھی تو ستون نہیں. آسمانیے کیسے ٹکا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی اکرم فیاضی صاحب، علماء اکرام، بہت اچھے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اچھا ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ، سراج العلوم، دار العلوم، علماء کرام، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو. مولانا جابر صاحب اس حمد باری تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو.
سماعت کریں، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں کہ سورہ رحمان کو ذرا تفصیل سے پڑھ کر دیکھو تو، تفصیل سے پڑھ کر دیکھو تو سورہ رحمان کو ذرا تفصیل سے پڑھ کر دیکھو تو، تفصیل سے پڑھ کر دیکھو تو کیا نہیں کیا نہیں میرے رب نے دیا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو، آسمان یہ کیسے ٹکا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو۔ اور دوستو اس حمد باری تعالیٰ کا سب سے خوبصورت سب سے اچھا مصرع انشاءاللہ آپ سنیں گے مچل جائیں گے، سماعت کریں، بہت ہی خوبصورت کہ پتھر کے اندر جو ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، کبھی غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، سماعت کریں، پتھر کے اندر جو ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، پتھر کے اندر جو ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، دیتا ان کو کون غذا ہے، دیتا ان کو کون غذا ہے، تنہائی میں غور کرو۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پہلے تو کوئی بات بتاتا تھا تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کل آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹا سا کلپ، اس کے اندر ایک آدمی اتنا بڑا پتھر توڑتا ہے، اس کے اندر سے گول سی گیند سے نکلتی ہے، گیند پتھر کی بنی ہوئی، پھر اس کے دو ٹکڑے کرتا ہے، اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے، اتنے بڑے پتھر کے اندر اتنا سا ایک پتھر، پھر اس کو بھی توڑتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی کیڑوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ اور میں تو اور آپ کو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری لی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو سارا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کر دے گا۔ سماعت کر لیں کہ پتھر کے اندر جو ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، ننھے ننھے کیڑے ہوتے ہیں، دیتا ان کو کون غذا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو، آسمان یہ کیسے ٹکا ہے، تنہائی میں غور کرو، تنہائی میں غور کرو۔ اور آئیے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہے، کچھ مسابقے کا نظام بنایا ہے مفتی صاحب نے، اور ڈائز پر مساہب حضرات اپنا نظام لے کر بیٹھ بھی گئے ماشاءاللہ۔ بس دو تین مصرے کے نعت کے بالکل نیا اور تازہ نیاز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا جاوید صاحب خصوصی توجہ کا آگے، میں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کینٹ والی مسجد کے جو قرب و جوار کے نمازی ہیں اور جو اس مدرسے سے والیانہ تعلق رکھتے ہیں، تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا، آپ کا جلسہ چل چکا ہے، شروع ہو چکا ہے اور آپ یہاں سے غائب ہیں تو بڑی کم ضرورتی کی بات ہے، آپ تشریف لائیں، اپنے اس اجلاس کو کامیاب بنائیں۔ اس کی تھوڑی سی سیٹی جو ہو رہی ہے اس کو بند کریں بھائی، سماعت کریں کہ کوئی گل باقی رہے گا، بھائی خاموش ہو کے بیٹھے بچے، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کاج گے چہار، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کاج گے چہار، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن بگ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر سماعت کریں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، ایک مرتبہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس شعر میں شامل ہو جائیں، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا۔ دوستو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے ہم سب پر، اس امت پر اتنے احسانات ہیں، اگر ہم اپنی کھال کے جوتے بنا کر آپ حبیب پاک علیہ السلام کو ہدیہ دے کر پیش کریں تو ایک احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ ہم سب پر نبی پاک علیہ السلام کے اتنے احسانات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم کچھ بھی نہیں تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھا کریں، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے اس بات کا اہتمام کریں، جب ہم بستر پر سونے کے لیے جائیں تو ایک تسبیح درود پاک ضرور پڑھ جا کریں۔ اللہ مجھے بھی کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آخری شعر اس کے بعد سماعت کر لیں۔ جی اس میں آپ کا سب سے خوبصورت شعر بہت مشہور ہوا ہے ماشاءاللہ، سماعت کریں کہ سب فنا ہو جائیں گے باقی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت آقا کا زبانوں پر سخن بگ جائے گا،